بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 318 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے باب جنایت المملوک والجنایت علیہ، یعنی غلام کی جنایت اور غلام پر جنایت کرنے کے احکام کے بیان میں۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ غلام اگر کسی پر جنایت کر لے یا کوئی شخص غلام پر جنایت کر لے تو اس کے تفصیلی احکام ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب جنایت المملوک والجنایت علیہ۔ جنایات المملوک لا توجب الا دفعا واحدا لو محلا له وإلا قيمة واحدة جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها، فإن فداه فجنى فهي كالأولى، وإن جنى جنايتين دفعه بهما أو فداه بأرشهما، فإن اعتقه غير عالم بالجناية ضامن الأقل من قيمته ومن الأرش ولو عالم بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك. عبد قطع يد حر عمدا ودفع إليه فحرره فمات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن لم يحرره رده على سيده۔ یہ باب ہے مملوک کی جنایت کے احکام کے بیان میں، والجنایت علیہ اور مملوک پر جنایت کے احکام کے بیان میں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے حر کی جنایت اور حر پر جنایت کے احکام ذکر فرمائے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ مملوک کی جنایت یا مملوک پر جنایت کے احکام کو ذکر کریں گے، اس لیے کہ حر کا درجہ وہ مملوک پر مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے حر کا ذکر پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کیا۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ جنایات المملوک لا توجب الا دفعا واحدتا میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی باندی نے یا غلام نے بہت سارے نقصانات کیے ہوں تو ان تمام نقصانات کے بدلے میں ایک ہی مرتبہ یہ غلام ان مجنا علیہم کو حوالے کر دیا جائے گا، ایک ہی مرتبہ حوالے کر دینا واجب ہوگا، بشرطے کہ یہ غلام یا باندی حوالہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی آقا نے اب تک ان کو آزاد نہ کیا ہو یا مکاتب نہ بنایا ہو یا مدبر نہ بنایا ہو۔ اگر وہ اس کے قابل نہیں، یعنی مولا نے انہیں آزاد کر دیا یا مکاتب بنایا ہو، تو پھر ایک ہی مرتبہ وہ اس غلام کی قیمت دیں گے، یعنی ہر نقصان والے کو اس کی پوری قیمت دینے اس مولا کی ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی دفعہ دینے سے یہ بری ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں جنایات المملوک، مملوک کی مختلف جنایات، مثلا 3 جنایت اس نے کی ہے، اس مملوک کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، 3 جنایت کی قیمت 3 لاکھ ہے، تو لا توجب الا دفعا واحدا، تو یہ مملوک ایک ہی مرتبہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا جن پر جنایتیں ہوئی ہیں۔ اگر چیز کی قیمت 1000 ہے، بس ایک مرتبہ حوالہ کرنے سے مولا بری ہو جائے گا۔ لو محل لہو، اگر یہ مملوک ان کو حوالہ کرنے کا محل بھی ہو، مثلا یہ آزاد نہ ہوا ہو، ابھی تک غلام ہو۔ وَإِلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً، وگرنہ ایک ہی قیمت دینی ہوگی۔ مثلا اگر مولا کو معلوم تھا کہ اس نے جنایت کی، پھر بھی اس کو آزاد کر دیا یا مکاتب بنا دیا، تو اب ایک ہی مرتبہ اس کی جو قیمت تھی 1 لاکھ روپے وہ دے دیں گے، ان لوگوں کو یہ آپس میں تقسیم کر دیں گے، باقی جو 2 لاکھ کی مزید جنایت کی مقدار ہے وہ مولا کی ذمہ داری نہیں۔ جنا عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرجها فإن فداه فجنى فهي كالأولى۔
اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے غلام نے خطأً کوئی جنایت کی، خواہ کسی کو قتل کیا ہو یا قتل سے کم کوئی جنایت کی ہو، تو اس کے مولا سے کہا جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہ غلام اس ولی جنایت کو دے دیں، اگر غلام نہیں دینا چاہتا تو اس جنایت کا فدیہ اس ولی جنایت کو دے دے۔ جنایت خطا کی دیت عاقلہ پر ہوتی ہے اور غلام کا عاقلہ چونکہ مولا ہے لہذا مولا اس کی جنایت کی دیت دے دے تو یہ غلام اس کے پاس رہ جائے گا۔ اگر مولا نے غلام دے دیا تو ولی جنایت اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کے لیے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔ مثلا غلام اس نے دے دیا، غلام کی قیمت 1 لاکھ ہے اور جنایت کی 3 لاکھ ہے، تو اب مزید مولا پر کسی اور چیز کا مطالبہ کا حق یہ ولی جنایت نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس نے فدیہ دے دیا تو فدیہ تاوان کے بقدر دے گا، یعنی 3 لاکھ دے گا۔ خطأً کی قید اس کی وجہ سے لگائی کہ اگر غلام نے قصداً کسی کو قتل کیا تو اس میں تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ جنا عبدہ خطأً، اگر غلام نے خطأً جنایت کی، دفعہ بالجنایتی، تو اگر مولا چاہے تو اس غلام کو دے دے جنایت کے بدلے میں، فیملکہ، جب دے دیا تو ولی جنایت اس غلام کا مالک ہو جائے گا۔ او فداہ بعرشہا، یا اس ولی جنایت کو اس جنایت کا تاوان دے دے۔ فین فداہ، پس اگر اس نے تاوان دے دیا، فجنا، اور اس غلام نے دوبارہ جنایت کی، فہی کالاولی، تو یہ پہلے والی جنایت کی طرح ہوگا۔ فجنا فہی کالاولی کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی طرف سے فدیہ دینے کے بعد غلام نے دوبارہ پھر کسی جرم کا ارتکاب کیا تو اس کا وہی حکم ہوگا جو پہلے جرم کا تھا، یعنی اب دوبارہ مولا چاہے تو اس نئے جرم کے بدلے میں اس کو دے دے اس ولی جنایت کو، اگر چاہے تو اس نئے جرم کی تاوان دے دے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک مرتبہ میں اس کی طرف سے فدیہ دے دیا ہے لہذا اب کسی جرم کی سزا اس پر لاگو نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ ہر نیا جرم پہلے جرم کا فدیہ اگر ادا کر چکا ہے تو وہ مستقل جرم شمار ہوگا۔ وَإِن جَنَا جِنَایَتَيْنِ دَفَعُ بِهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهِمَا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلام نے کئی جرم کیے ہوں، یعنی 1 جنایت بھی کی ہے، 2 جنایتیں بھی کی ہیں، 3 کی ہیں، تو اب مولا کے پاس 2 آپشن ہے، چاہے تو ان دونوں جنایتوں کے بدلے میں اس غلام کو دے دیں، اگر چاہے تو دونوں جنایتوں کا الگ الگ تاوان دے دے۔ ان جنا جنایتیں، اگر غلام نے 2 جنایتیں کی، دفع بہما، تو وہ غلام پورا کا پورا ان دونوں جنایتوں کے بدلے میں دے دے، او فداہ بعرشہما، یا ان دونوں جنایتوں کا تاوان مولا اس کا فدیہ دے دے۔ فإن اعتقه غیر عالم بالجنایت ضمن الاقل من قیمته ومن العرش، اس عبارت پہ مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلام نے کوئی جرم کر لیا اور مولا نے ابھی تک اس جرم کا فدیہ ادا نہیں کیا تھا کہ اب غلام کو مولا نے آزاد کر دیا لیکن مولا کو اس کی جنایت کا پتہ نہ ہو، تو فرماتے اس صورت میں مولا کے پاس 2 آپشن ہو گئے، چاہے تو اس ولی جنایت کو اس کے جرم کا تاوان دے دے، جتنا جرم ہوئے اس کے بدل اس کی قیمت دے دے، اگر چاہے تو اس غلام کی قیمت دے دے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس نے غلام کو آزاد کر کے اس ولی جنایت کا نقصان کر دیا ہے، لہذا اب مولا کے پاس 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو اس کی جو جرم کیا ہے، اس نے جو جنایت کیا اس کا تاوان دے دے، اور یا اس غلام کی قیمت دے دے۔ غلام کی قیمت کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہ اس نے جرم اس غلام کی قیمت کے بدلے میں کیا ہے، یعنی آزاد جو کیا ہے تو آزادی سے اس نے اس کا اتنا ہی حق ضائع کیا ہے جتنی اس غلام کی قیمت ہے، لہذا اس کی بقدر اس کو دے دیں۔ اور اگر تاوان قیمت سے کم ہے تو ظاہر ہے جتنے اس کا تاوان ہے اتنا دے گا، اس سے تو زیادہ اس کو نہیں دے گا۔
فَإِنْ عَتَقَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْجِنَایَةِ، پس اگر مولا نے غلام کو آزاد کر دیا اس طور پر کہ اس کو جنایت کا علم نہ تھا، ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِیمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ، تو یہ مولا تاوان میں سے اور غلام کی قیمت میں سے جو اقل ہو وہی دے گا۔ وَلَوْ عَالِمًا بِهَا، اسی مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ مولا کو اس کا علم ہو کہ بھئی اس نے جنایت کی پھر آزاد کر دیا تو لازمہ العرش، تو پھر اس صورت میں مولا پر تاوان ہی لازم ہوگا، چاہے وہ تاوان جتنی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وہی تاوان اس پر لازم ہوگا۔ کَبَیعِهِ وَتَعْلِیقِ عِتْقِهِ بِقَتْلِ فُلَانٍ وَرَمْیِهِ، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ اگر مولا کو علم ہو کہ اس غلام نے جنایت کی ہے اور اس کے باوجود پھر اس نے وہ غلام بیچ دیا، تو غلام بیچنے سے یہ مولا گویا کہ اس ولی جنایت کا تاوان کر رہا ہے، تو اس لیے فرماتے اس صورت میں بھی اس پر جو ہے اس جنایت کا تاوان لازم آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی لازم ہوگا۔ وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِقَتْلِ فُلَانٍ، یہ اس تعلیق کا عطف کبیعہ پر ہے، اور اسی طرح غلام کے عتق کو معلق کرنا ہے فلاں شخص کے قتل کے ساتھ، وَبِرَمْیِهِ، یا فلاں شخص کو تیر مارنے کے ساتھ، وَشَجِّهِ، یا فلاں شخص کو سر میں زخم یا چوٹ لگانے کے ساتھ۔ مثلا کسی نے غلام سے کہا میں آپ آزاد ہے بشرطے کہ آپ فلاں کو قتل کر لیں، آپ آزاد ہے بشرطے کہ آپ فلاں کو تیر مار دیں، آپ آزاد ہے بشرطے کہ آپ فلاں کو سر پر زخم لگا دیں، تو اگر غلام نے ایسا ہی کر دیا تو وہ تو آٹومیٹک آزاد ہو گیا تعلیق کی وجہ سے۔ تو اب فلاں کے جو شجاج ہے سر کا زخم ہے اس کا تاوان، اسی طرح اگر فلاں کو اس نے تیر مارا ہے تو اس تیر کا جو نقصان ہے اس کا تاوان، اگر فلاں کو اس نے قتل کیا تو اس کی دیت کس پر لازم ہوگی؟ بھئی یہ مولا پر لازم ہوگی۔ تو جس طرح ان صورتوں میں مولا پر لازم ہوتا ہے تو اسی طرح اگر وہ آزاد کرتا ہے تو اس صورت میں بھی تاوان لازم ہوگا۔ وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ، اسی طرح اس غلام کے عتق کو معلق کرنا بقتل فلان، فلاں شخص کے قتل کے ساتھ، ورمی، فلاں شخص کو تیر مارنے کے ساتھ، وشجی، اور فلاں شخص کے سر پر زخم لگانے کے ساتھ، انفعال، اگر غلام نے ایسا کیا، انفعال ذالک، ایسا کر لیا، تو اس صورت میں اس مولا پر جو ہے ان تمام صورتوں کا جو ہے کیا لازم ہوگا؟ بھئی عرش لازم ہوگا، تاوان لازم ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک نئی باب الجنایت المملوک والجنایت علیہ شروع کی۔ اس باب میں ہم نے سب سے پہلے مملوک کی جنایت سے متعلق پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر غلام کی جنایت عامدن ہو تو اس صورت میں قصاص لازم آئے گا، اگر خطأ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے بدل دے دیا جائے گا یا وہ مولا جو ہے اس کا فدیہ دے دیں۔ اگر مقرر جنایتیں کر لیں تو اس کا حکم بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔